کہ حضرت حنا سلام اللہ علیہا اللہ کی جلیل القدر بندی ہیں. یہ سورہ آل عمران ہے. یہ اس عظیم المرتبت خاندان کے نام پر منسوب ہے. حضرت حنا حضرت عمران کی بیوی ہیں اور اس جوڑے کے ہاں اولاد نہیں تھی. صبر شکر کر کے زندگی کاٹ رہے تھے. کوئی بات نہیں، اگر اولاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کی تقسیم پہ ہم راضی ہیں. ایک دن دوپہر کا وقت تھا. صحن میں چارپائی بچھائے آپ جو ہیں وہ لیٹی تھیں کہ کیا دیکھا کہ گھونسلے میں چڑیا نے بچے نکالے ہوئے اور کہیں سے چڑیا اڑ کے جا کے دانا اٹھا کے لاتی ہے. بچہ چونچ کھولتا ہے اور اس کی ماں اس کی چونچ میں دانا ڈالتی ہے. بچے اور ماں کا یہ پیار دیکھا تو حضرت حنا کا دل چوٹ کھا گیا اور عرض کی مالک تو نے جانوروں کو بھی بچے دیے ہیں اور وہ بھی ان سے پیار کرتے ہیں، تو میں اولاد سے محروم ہوں. میرے مالک اگر تو مجھے اولاد دے تو بیت اللہ کے لیے اسے وقف کر دوں گی. اللہ نے ان کی گود ہری کر دی. ہوتا یہ تھا کہ جب اولاد ہوتی تو پہلا بچہ ہوتا اس بیٹے کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا جاتا. 300 حجرے تھے بیت اللہ کے آس پاس جہاں اس طرح کے بچے رہتے تھے. لیکن جب ولادت کے لمحے آئے تو وہ بیٹا نہیں تھا، وہ بیٹی پیدا ہوئی. حضرت حنا بہت پریشان ہوئی کہ ان کو مردوں کے ہجوم میں کیسے رکھوں گی. تو کہا مالک یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے. کہا حنا پریشان نہیں ہونا، جس طرح کی ہم نے تمہیں بیٹی دی ایسے بیٹے بھی نہیں ہوتے. اور اس بیٹی کا نام تھا مریم سلام اللہ علیہ، جو حضرت عیسیٰ کی والدہ بنی سلام اللہ علیہ. تو حضرت مریم کی ولادت ہوئی. جب منت پوری کرنے کا وقت آیا، انہوں نے شعور کی زندگی میں قدم رکھا تو اپنی منت یاد آئی تو پھر دوبارہ پریشانی جاگ پڑی کہ اب مردوں کے ہجوم میں اس خاتون کو کیسے رکھا جائے. تو یہ طے پایا کہ کوئی بوڑھا بزرگ آدمی اس کی کفالت اپنے ذمے لے لے اور اس کی ضروریات کا وہاں خیال رکھے. اور جب یہ طے پایا تو بہت سارے لوگ اس عالی مرتبت خاندان کی صاحبزادی کو اپنی کفالت میں لینے کے لیے بے چین ہو گئے. حتیٰ کہ لوگوں کا جب زیادہ تقاضا ہوا تو قرعہ ڈالا گیا، اقلام ڈالی گئی. قرعہ فال نکلا حضرت زکریا علیہ السلام کے نام. یہ قرآن ہمیں ساری کہانی بتاتا ہے. سورہ آل عمران میں حضرت زکریا 120 سال کی عمر میں تھے اور ان کی زوجہ تھی 99 سال کی عمر میں، اور یہ جوڑا بھی اولاد سے محروم تھا. پیغمبر تھے حضرت زکریا علیہ السلام اور سکے خالو لگتے تھے حضرت مریم سلام اللہ علیہ. تو ان کے نام قرعہ نکلا تو حضرت مریم کو انہوں نے بیت المقدس کے آس پاس ایک متعینہ حجرے کے اندر ٹھہرا دیا، مصلی بچھا دیا اور ضرورت کی چیزیں انہیں باہم پہنچانے لگے. حضرت مریم دن کو روزہ رکھتی اور رات کو عبادت میں بسر کر دیتی. حضرت زکریا ان کا خیال رکھتے، ضروریات کو پورا کرتے. جب کہیں جانا ہوتا تو حجرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیتے، تالا لگاتے اور چلے جاتے. ایک دفعہ تالا لگا کے کہیں گئے تھے، واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی اور افطار کی گھڑیاں آ گئیں. سارا دن روزے سے تھی حضرت مریم، تو حضرت زکریا وقت پہ پہنچ نہ پائے. دل میں بڑی تشویش تھی کہ بیٹی نے روزہ کھولنا ہے اور میں پہنچ نہیں پایا اور افطاری نہیں دے سکا. خیر جلدی جلدی گئے، جا کے دروازہ کھولا، وجد عندہا رزقا. دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، وہاں بے موسم پھل پڑے ہوئے. تو حضرت زکریا بڑے پریشان ہو گئے کہ اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا، باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا، تالا لگا ہے، دروازہ مقفل ہے، اور پھر پھل اور وہ بھی بے موسم. قال یا مریم ان لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ حیرت سے کہا. تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ میرے رب نے مجھے عطا کیے اور وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا. اب حضرت زکریا علیہ السلام کا میں نے بتایا 120 سال عمر تھی اور ان کی زوجہ کی عمر 99 سال تھی اور یہ جوڑا بھی اولاد سے محروم تھا. اب بے موسم پھل جب حجرہ مریم میں اترتے ہوئے دیکھے تو حضرت زکریا کا دل بھی چوٹ کھا گیا. ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگنا شروع کر دی. مالک جب تو اپنی بندی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا؟
میرے شجر عمر پر بھی اولاد آنے کا موسم بیت گیا ہے، لیکن یہاں بے موسم پھل تو نے دیے ہیں، تو مجھے بھی اولاد کا پھل بے موسمہ تو عطا کرنے پہ قادر ہے۔ وہیں کھڑے ہو کے حضرت سیدنا زکریا دعا مانگنے لگے۔ پھر کیا ہوا؟ ان کی دعا رد کر دی گئی۔ کس عمر میں دعا مانگ رہے ہو؟ کہاں مانگ رہے ہو؟ بیت اللہ سامنے ہے، صخرہ کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ حجرہ مریم میں ایک ولیہ کے پاس کیوں مانگ رہے ہو؟ نہیں، بلکہ کیا ہوا؟ فنادتہ الملائکہ، وہ ابھی وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ وہاں حجرے میں کھڑے ہو کے دعا مانگ ہی رہے تھے کہ فرشتوں نے آ کے ندا دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا تمہیں مبارک ہو، ہم تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتے۔ تو بے موسم پھلوں کا آنا یہ کرامت ہے اللہ کی ولیہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی۔ اور پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ جہاں اللہ کی رحمتیں اترتی دیکھی جائیں وہاں دعا مانگی جائے، اور وہاں مانگی ہوئی دعائیں پھر رد نہیں ہوتی ہیں، اور حضرت زکریا وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کی کرامتیں بھی برحق، اور پھر اگر اولیاء اللہ کی قربت میں جا کے ہم رب سے دعا مانگیں تو لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا۔ یہ شرک نہیں ہوا، جہاں رحمتوں کو اترتا دیکھے وہاں دعا مانگی جاتی ہے، اور وہاں دعا مانگی جائے تو پھر رد نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر۔ اور آئیے قرآن مجید میں اللہ نے ایک دوسرا واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جلیل القدر نبی ہے، اور آپ کا تخت ہوا پہ اڑتا تھا، پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ آپ کے درباری پرندوں میں سے ایک پرندے کا نام ہدہد تھا، اور وہ مختلف جگہوں کی خبریں لا کے آپ کو دیا کرتا تھا۔ قاصد پرندہ تھا آپ کا۔ کچھ دن غائب رہا تو فرمایا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، اگر اس نے کوئی معقول بہانہ نہ کیا، کوئی بات نہ بتائی تو میں اس کو قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا، یا شدید اس کو سزا دوں گا۔ خیر وہ آیا، اس نے ساری کہانی سنائی کہ حضرت میں ملک سبا میں نکل گیا تھا، وہاں ایک عورت ہے جو تخت و تاج کی مالکہ ہے، اور اس کا تخت اتنا بڑا ہے کہ 60 ہاتھ چوڑا، 80 ہاتھ لمبا، اور 1 ہاتھ شرم جو ہے وہ کونی تک ہوتا ہے۔ تو کہا اتنا لمبا چوڑا اس کا تخت ہے جو موتیوں سے مرصع ہے اور قیمتی دھاتوں سے بنا ہوا ہے، 7 حصاروں میں ہے، 7 جو ہے وہ دیواریں ہیں اس کے گرد، وہاں اس کی کچہری لگتی ہے، اور وہ لوگ سورج کو پوجتے ہیں۔ تو وہ خبر دی تو حضرت سلیمان نے ایک خط لکھا، اور خط کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اور کہا یہ میرا خط لے جاؤ اور جا کے اس کے تخت پہ پھینکاؤ، پھر دیکھو وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ ہدہد حضرت سلیمان کا دیا ہوا خط لے کے ملک سبا میں پہنچتا ہے، جو وہاں سے 1 مہینے کی مسافت پر تھا، اور وہاں جا کے اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا جس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا آپ کے خط کی عبارت، وہاں پھینک دیا۔ اس خاتون نے جب خط اٹھایا دیکھا کہ پرندہ پھینک گیا، تو کہتے ہیں نبوت کا جلال ہوتا ہے، تو جو ہی اس نے خط کو پکڑا تو اس کا بدن کانپنے لگا۔ خیر اس نے صنادید اپنی قوم کے سردار بلائے، اور وہ کہتے ہیں 12,000 سردار تھے، ان کو بلا کے کہا کہ میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ فرما بردار بن کے میرے پاس آؤ، اب بتاؤ کیا کرنا ہے۔ قوم نے کہا، جو سردار تھے قوم کے، اس میں آیان سلطنت بھی تھے، وزراء بھی تھے، اس میں فوجی زعماء بھی تھے، عسکری قوتوں کے سربراہ بھی تھے، سارے لوگ تھے، سیاسی عمائدین بھی تھے، سارے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ فوجی ہماری تیار ہیں، اسلحہ ہمارے پاس موجود ہے، قوم متحد ہے، مورال بڑا بلند ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو ہم مقابلہ کریں گے، باقی رائے آپ کی ہے، جو آپ فیصلہ کریں ہم اس فیصلہ کے مطابق جو ہے وہ کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ جب بادشاہ کسی ملک پہ حملہ کرتے ہیں تو پھر تاخت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ لڑائی کی نوبت آئے، میں ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو اس نے قاصد کو ہدیہ دیا اور حضرت سلیمان کے دربار میں بھیجا۔ وہ ہدیہ کیا تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایک سونے کی اینٹ تھی، جس کو قیمتی کپڑے میں لپیٹ کر کے تشتری میں سجا کر کے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے قاصد صنعاء سے چلا اور حضرت سلیمان کے دربار تک پہنچا۔ حضرت سلیمان نے نور نبوت سے دیکھ لیا کہ وہ ایک اینٹ لے کر کے سونے کی آ رہا ہے، تو آپ نے اس کے آنے سے قبل اپنے دربار میں حکم نامہ جاری کیا کہ یہ جو دربار کو رستہ آتا ہے
اس رستے میں سونے کی اینٹوں کا فرش لگا دو۔ وہ ایک اینٹ لے کے آ رہا تھا، کہا یہاں سونے کی اینٹوں کا فرش لگا دو۔ اللہ اکبر، وہ اس پہ نازاں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو ایران کی جو عجوبہ روزگار چیزیں تھیں ان میں سے ایک چیز جو تھی جس پہ انہیں ناز تھا، جس پہ انہیں فخر تھا، وہ کیا تھا؟ بہار چین۔ ایک قالین تھا اور وہ اتنا قیمتی تھا اور وہ دربار شاہی میں بچھا ہوا تھا، اگر کسی کو اس قالین پہ بیٹھنا مل جاتا تو ساری زندگی ناز کرتا، میں بہار چین پہ بیٹھا ہوں جی۔ اور جب فتح ہوا ایران تو بہار چین بھی جو ہے وہ مال غنیمت میں آیا۔ تو اب مشورہ ہوا کہ اس بہار چین کو کہاں رکھا جائے، تو کسی نے کہا جی مسجد نبوی میں بچھا دیا جائے، ریاض الجنہ میں بچھا دیا جائے، کسی نے کہا کہ نہیں ایسے کیا جائے، کسی نے ایسے کیا جائے۔ حضرت عمر نے کہا میری رائے پوچھتے ہو؟ کہا جی، کہا اس کو مسجد کے باہر جہاں جوتیاں اتاری جاتی ہیں وہاں پھیلا دو، جب لوگ آئیں اور یہاں جوتے صاف کریں اور پھر مسجد میں آئیں۔ اور پھر ایسے ہی ہوا۔ وہ بہار چین جس پہ بیٹھنا لوگوں کے لیے باعث فخر تھا، کہا اس کو مسجد سے باہر بچھا دو تاکہ لوگ یہاں جوتے اتاریں تو آگے آئیں۔ اسلام ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا ہے، تو وہ اینٹ پہ ناز کر رہے تھے، کہا یہاں فرش بچھا دو۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا، اور وہ کیا ہدیہ پیش کرتا، خیر حکم شاہی تھا، وہ ہدیہ لے کر آیا۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ تم اپنے ہدیے پہ خوش ہوتے ہو، میں تمہارا ہدیہ لینے والا نہیں ہوں، اطاعت کر کے آ جاؤ ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جا کے اس نے پھر بتایا جا کے کہ حضرت ہم وہاں گئے ہیں ایک اینٹ لے کر، وہاں تو فرش میں بچھی ہوئی اینٹیں نظر آ رہی، ان کو ہمارے ان ہدیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو انہوں نے قدموں میں ڈال کے رکھی ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس علاؤالدین خلجی آتا تھا، اس کی آرزو تھی کہ میں ان سے ملاقات کروں، آپ ملاقات نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ فقیر کی خانقاہ کے دو دروازے ہیں، اگر تو ایک دروازے سے آئے گا دوسرے سے باہر نکل جاؤں گا، اور اگر تم نے زیادہ ضد کی طرح شہر چھوڑ جاؤں گا۔ خیر وہ آ ہی گیا تو خادموں نے آپ سے ملنے نہ دیا، پہرے دار کھڑے ہو گئے، تو اس نے سمجھا کہ یہ فقیر مر جائیں گے لیکن اپنی ڈیوٹی سے نہیں ہٹیں گے، تو اس نے کہا اچھا میں استبل حضرت کا دیکھنا چاہتا ہوں، حضرت کی خان کا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جب استبل میں پہنچا تو جو گھوڑے تھے ان کی زنجیریں سونے کی تھی اور جو میخیں تھیں قلعے تھے وہ چاندی کے تھے، تو بڑا حیرت زدہ ہوا اور اس کو شرارت سوجی۔ اس نے کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا یہ کیا ہوا، فقیروں کے پاس بھی سونا چاندی اور بادشاہوں کے پاس بھی سونا چاندی، اور یہ کاغذ کا ٹکڑا اندر بھیجا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے دیکھا، اس کی پشت پہ لکھ کے دوبارہ بھیجا۔ فرق یہ ہے کہ بادشاہ خزانوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں، فقیر گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں۔ تو وہ لپیٹ کے اندر ایک سونے کی اینٹ کو لا رہے تھے اور یہاں راہوں میں اینٹیں بچھی ہوئی تھیں۔ کہا کہ انہیں ہدیے کی کوئی لوڑ نہیں ہے، اور وہ تو راہوں میں اینٹیں بچھائے ہوئے ہیں، تو اطاعت قبول کرنی ہوگی یا جنگ کے لیے تیار ہونا پڑے گا، یہ ان کا پیغام ہے۔ تو پھر بلقیس، ملکہ بلقیس تھی، یہ ملک سبا کی بادشاہ، اس نے کہا کہ میں خود جاتی ہوں اور جا کے ان کی اطاعت قبول کرتی ہوں۔ اور پھر وہ اطاعت قبول کرنے کے لیے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے صنعاء سے چلی اور حضرت سلیمان کے پاس آئی۔ جب حضرت سلیمان کے دربار کے بالکل قریب آ گئی، سادہ لفظوں میں کہہ لو یوں بائی پاس کے قریب آ گئی، تو آپ دربار میں بیٹھے، صبح کا وقت تھا، آپ کے درباری حواری بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے درباریوں، ملکہ بلقیس آ رہی ہے، اسے اپنے تخت پہ بڑا ناز ہے، کوئی ہے جو اس کے آنے سے قبل وہ تخت لے آئے؟ جس طرح وہ اینٹیں بچھائی تھی، اینٹیں لے کر آئے تھے، تو جس تخت پہ ناز ہے وہ تخت ہی لا کے اس سے قبل قدموں میں رکھ دیا جائے۔ تو اب تخت ایک مہینے کی مسافت پہ تھا اور کوئی چھوٹا نہیں تھا، کوئی ڈبیا نہیں تھی کہ جیب میں ڈال کے لے آنی ہے، اگر ڈبیا بھی ہو پھر بھی 2 مہینے چاہیے۔ پھر وہ تخت 7 مکفل چہار دیواریوں میں تھا اور پہرے دار کھڑے تھے، تالے لگے تھے، مزاحمت کے بعد اس کو ٹکڑوں میں بانٹ کر بھی لانا ہو تو سال چاہیے، لیکن آپ نے فرمایا وہ باہر آ گئی، یہاں بائی پاس کے قریب آ گئی ہے، تو کوئی ہے جو لے آئے؟ ایک جن اٹھا، قال عفریت من الجن، ایک جن نے کہا حضرت میں لاتا ہوں۔ اچھا کتنی دیر تک لاؤ گے؟ کہا مجلس برخاست ہونے تک لے آؤں گا۔ یہ صبح کا وقت تھا اور مجلس برخاست ہوتی تھی چاشت کے بعد، دوپہر کے وقت۔ اس نے کہا میں دوپہر تک لے آؤں گا، بہت بڑی بات تھی۔
ایک مہینہ جاتے لگتا تھا، ایک مہینہ آتے لگتا تھا، 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا، کئی ہاتھ موٹا تھا، قیمتی دھاتوں کا بنا تھا۔ اس نے کہا میں طاقت بھی واز بھی ہوں اور دیانتدار بھی ہوں، اس کا ایک موتی بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا، اور دوپہر تک لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ بڑی بہت بڑی بات تھی، لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں زبور کا علم تھا۔ آصف بن برخیہ نام لکھا ہے مفسرین نے، اور آپ کا خالوزاد تھا، یہ آپ کا بھانجا تھا اور آپ کا امتی تھا، اسم اعظم جانتا تھا۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، حضرت انا آتی کا بے ہی، میں حاضر کر دیتا ہوں۔ کہا یہ تو دوپہر تک کا وقت دے رہا جن، تم کتنی دیر تک لاؤ گے، کتنا وقت لو گے؟ تو آصف بن برخیہ بولے میں اپنی جناب جانب سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا، وہ بولا انا آتی کا بہ، میں حاضر کر دیتا ہوں۔ کتنی دیر لگے گی؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوا۔ اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی، تخت سامنے پڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! تو جب تخت سامنے نظر آیا تو بے ساختہ کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے میری چوکھٹ کے ایک غلام کو یہ شان دی ہے۔ یار جس نبی کے غلام کی یہ شان ہے، جس نبی کے مقتدی کی یہ شان ہے کہ وہ اتنی مسافت سے اتنا بڑا تخت ہے، یہ قرآن ہے، اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، آنے واحد میں لا کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ ایک بدبخت نے کہا ہے کہ یہ تمثیلی واقعہ ہے، یہ سمجھانے کے لیے بات بیان کی ہے، نفس الامر میں ایسا نہیں ہوا، جبکہ قرآن تمثیلی واقعات نہیں بیان کرتا، یہ حقیقت ہے۔ وہ تخت بلقیس آیا، آنے واحد میں آیا، قرآن کہتا ہے سامنے پڑا ہوا تھا، اور حضرت سلیمان نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے کہ جس نے میرے مقتدی کو یہ شان دی۔ یار جس کے مقتدی کی یہ شان ہے، حضرت سلیمان کے مقتدی کی یہ شان ہے کہ ایک مہینے کی مسافت سے تخت بلقیس لا کے آنکھ جھپکنے سے قبل قدموں میں حاضر کر دیتے ہیں، اور خود مقتدی بن کے حضرت سلیمان جس نبی کے پیچھے کھڑے تھے مسجد اقصی میں، اس مقتدا کی شان کا عالم کیا ہو؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم، اور یہ بات طے ہے جس طرح حضور نبیوں سے افضل ہیں، حضور کی امت باقی امتوں سے افضل ہے، اسی طرح حضور کی امت کے ولی باقی امت کے ولیوں سے افضل ہیں۔ تو اگر تخت بلقیس آنے واحد میں حضرت آصف بن برخیہ حاضر کر دیتے ہیں، تو اگر امت مصطفیہ کے کسی ولی کی کوئی ایسی کرامت بیان ہوتی ہے تو پھر چی بجبی کیوں ہو جایا جاتا ہے؟ کیوں حضور کی عظمت، حضور کے امتیوں کی اور حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء کی عظمت کا کیوں انکار کر دیا جاتا ہے؟ کابل میں بھیڑ بنی ہوئی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، شاہی خادموں سے ایک لونڈی گزرتے ہوئے اس نے کہا یہ کیا تماشا ہے، کیوں لوگ کھڑے ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ تماشا نہیں ہے، یہ شاہ نقش بند بخاری آئے ہیں بخارے سے، اور لوگ ان سے اکتساب فیض کر رہے ہیں۔ تو کہا یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ کہا یہ باطن کے طبیب ہوتے ہیں، من کی امراض دور کرتے ہیں۔ اور کہا سنو، اوکھے ویلے مشکل وقت کام بھی آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا نسبت قائم کرنے میں کیا حرج ہے؟ شیخ سے نسبت قائم کر لی، وقت گزرتا گیا، نیک تو پہلے ہی تھی لیکن شیخ کی تعلیمات کا رنگ چڑھا اور زیادہ دیانت سے کام کیا، شاہ کی نظر میں بہت زیادہ محبوب ہو گئی۔ باقی ہم اثر لونڈیوں نے حسد کیا اور چوری کر کے اس کے سامان سے برآمد کروا دیا زیور بادشاہ کا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، میں نے اتنی محبت دی، اتنا اعتماد کیا اور میرے گھر کی چوری کی اس نے۔ حکم نامہ شاہی جاری ہو گیا کہ اس کو لے جاؤ محل کی چھت پر، چوبارے پر، اور وہاں سے جا کے دھکا دے دو تاکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے بدن کے، لوگوں کو پتہ چلے بادشاہوں کے گھر کتنے مقدس ہوتے ہیں۔ اس نے لاکھ کہا کہ میں نے چوری نہیں کی، لیکن اس میں کون سنتا تھا اس کی؟ خیر لونڈی کو چوبارے پہ لے جایا گیا اور جلاد دھکا دینے لگا تو اس کو اب یاد آیا کہ سنا ہے اوکھے ویلے پیر کام آتا ہے۔ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیع للہ چوں گدائے مستمن المدد خواہم ز شاہ نقش بند، اللہ کے لیے میرے پیر میری مدد کو آؤ، اس سے اوکھا ویلا میرے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ اتنے میں جلاد نے دھکا دے دیا۔ جلاد نے جب دھکا دیا تو وہ نیچے آئی
شاہ نقشبند بخاری کے ہاتھ پھیلے ہوئے تھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، بے ساختہ کہا حضرت آپ کب آئے؟ فرمانے لگے تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پڑا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقتیں دی ہوئی ہیں، یہ توانائیاں دی ہوئی ہیں، تو کرامت کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے ولی کی پہچان اور معرفت جو ہے وہ ایمان اور تقوی سے ہے، اور ان کا درس اور ان کی تگ و تاز، ان کی جد و جہد لوگوں کے ایمان کی مضبوطی اور تقوی کی صفات کو روحوں میں اتارنا اور باطن میں پیدا کرنا، یہ ان کا مشن ہے، یہی ان کی زندگی ہے۔ باقی راستے میں کبھی کبھی کرامات کا بھی ظہور ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے ساری زندگی گزر جاتی ہے کرامات کا ظہور نہیں بھی ہوتا۔ کتنے اولیاء ایسے گزرے ہیں جن کی کرامات ہمیں نہیں ملتی، تو اس کا مطلب ہے وہ ولی نہیں تھے، اور کتنے لوگ ہیں کہ جن کی کرامات بہت زیادہ ملتی ہیں اور وہ اس پائے کے نہیں ہیں، اس سے قبل جو گزرے ہیں وہ جلیل المرتبت جو ہے وہ مقامات پہ فائز تھے، لیکن ان کی کرامات اتنی ہمیں نہیں ملتی جتنی کرامات ہمیں بعد میں متاخرین کی ملتی ہیں، اصحاب کی اور تابعین کی اتنی نہیں ملتی۔ تو اس کا مطلب ہے ان کی کرامات نہیں تھی، زندگی میں ان کی توجہ اس سمت نہیں رہی اور لوگوں نے جو ہے وہ اس نظر سے جو ہے وہ ان کو نہ دیکھا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کرامات اپنی جگہ پہ برحق، لیکن کرامات کا کاروبار نہ کیا جائے۔ ہمارے صوفیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں الکرامات حیض الرجال، کرامات مردوں کا حیض ہے، جس طرح ایام مخصوصہ میں عورتیں اس کیفیت کو چھپاتی ہیں، اہل اللہ نہیں چاہتے کہ ہم سے کرامات کا صدور ہو، وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ بلکہ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کی کوئی کرامت؟ تو فرمانے لگے کہ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہے کہ اتنے گناہوں کے بعد زمین پہ چل رہا ہوں، زمین اپنے اندر مجھے دھنسا نہیں رہی۔ تو یہ ان کے جذبات تھے، یہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھے ہیں اور کرامات کا ظہور کر رہے ہیں۔ وہ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ پاؤں سے ٹھوکر لگی۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری کی کبھی کیفیت ایسی بھی ہوئی کہ آپ نہر کے کنارے جا رہے تھے، کسی نے کہا حضرت اب وہ لوگ نہیں رہے کہ جن کی کرامات جو ہے وہ ان کا ظہور ہوتا تھا۔ فرمانے لگے نہیں ہیں جو آج بھی پانی کو کہیں کہ ادھر نہیں ادھر چل، تو ادھر چلنا شروع کر دے تو وہ دریا ادھر چلنا شروع ہو گیا۔ فرمایا میں نے تو ویسے ہی بات کی تھی تو چلنا شروع ہو گیا۔ تو یہ کبھی کبھی ان کی زبان سے نکلا تیر یوں تیر بہادر ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی بات کو اللہ کی بارگاہ میں منوانے کے لیے کئی سال تک دعائیں کرتے رہتے ہیں، میرے مالک یہ کام کر دے، میرے مالک یہ کام کر دے۔ تو یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ حضرت ابو عمار حنبلی فرماتے ہیں کن طالبا للاستقامہ لا طالبا للکرامہ، نفس کا تطلب منک الکرامہ وربک یطلب منک الاستقامہ۔ کہا کرامت کا طالب نہ بننا، استقامت کا طالب بننا۔ تیرا نفس تجھ سے کرامتیں مانگتا ہے، تیرا رب تجھ سے استقامتیں مانگتا ہے۔ تو رب استقامت مانگتا ہے، رب چاہتا ہے میرا بندہ نیک ہو، صالح ہو، مشکلات میں گھبرائے نہ، صبر کے دامن کو چھوڑے نہ، واویلا نہ کرے، تکلیف آ جائے تو اس کو میرے حضور عرض کرے کہ مالک یہ دور ہو جائے، اگر دور نہیں ہوتی میری آزمائش ہے تو اس پہ صبر کرے، اس پہ حوصلہ رکھے، اور غربت میں بھی اس کو آزماؤں گا، غربت کی آزمائش میں پورا نکلے، دولت دے کے بھی آزماؤں گا، دولت کی آزمائش میں پورا نکلے۔ یہ آزمائش ہے اللہ کی، کسی کو دولت نہیں دی گئی تو یہ بھی اس کی آزمائش ہے۔ رب نے پیدا کیا بندے کو، اللہ آزماتا ہے، اس کو کچھ نہیں دیا گیا، یہ واویلا تو نہیں کرتا، اس غربت کو تماشا تو نہیں بناتا، ہاتھ تو نہیں پھیلاتا، یہ سوال کا دروازہ تو نہیں کھولتا، اس کی غربت کی آزمائش ہے۔ پھر دولت دے کے کئیوں کو آزمایا جاتا ہے، اس کو دولت دی گئی ہے، یہ دولت سے فرعون تو نہیں بن جاتا، قارون تو نہیں بن جاتا، حامان تو نہیں بن جاتا، جھوٹی خدائی کا دعوے دار تو نہیں ہو جاتا۔ بلکتے یتیموں، لاچاروں اور مجبوروں کی مدد کے لیے اس کی تجوریاں کھلتی ہیں، یا ان سسکتے لوگوں کو دیکھنے کے باوجود بھی آنکھیں موند کے گزر جاتا ہے، اس کے دل میں احساس اور نرمی اور دقت پیدا ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ دولت دے کے بھی آزماتا ہے، غربت دے کے بھی آزماتا ہے۔ اصل امتحان گاہ ہے دنیا، اور یہ دنیا جو ہے اس امتحان سے ہم سرخرو کیسے ہوں گے؟ پرچے مختلف نوعیتوں کے ہیں، کبھی پرچہ غربت کا ڈالا جاتا ہے، کبھی امارت کا ڈالا جاتا ہے، کبھی آزمائشیں، تکلیفیں، اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ حضرت ایوب اللہ کے نبی ہیں، بیماری نے ایک عضو پہ حملہ کیا، اللہ اکبر، اور پھر جب زبان کی طرف بیماریوں کا رخ بڑھا تو کہا مالک اس بیماری، زبان پر بیماری جاری نہ کرنا، یہ تیری تسبیح بولتی رہے۔
اللہ شکایت نہیں کی ہے، ایک ایک عضو جو ہے بیماری کا شکار ہوتا ہے، لیکن شکایت نہیں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائشیں دیکھو، کبھی کنان کے اندھے کنویں میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر مالک ابن زغر کی قید میں آتے ہیں، اور پھر مصر کے شہنشاہ کے گھر میں جاتے ہیں تو کتنی ریشمی آزمائش بچتی ہے، یہ فریفتہ ہو جاتی ہے عزیز مصر کی بیوی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے کہ جس نے مجھے مالک ابن زغر سے خریدا، جس نے میرے لیے آسودہ ماحول پیدا کیا، اور آج میں کیا اس کے گھر میں خیانت کروں، اور وہ ہے کہ وہ ڈورے ڈال رہی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا، کتنی آزمائش کڑی تھی کہ ایسی آزمائشوں سے گزرنا کوئی آسان نہیں ہوتا کہ دروازے مکفل کر کے بت کے پردہ ڈال کے زلیخا بولتی ہے اللہ کی یوسف اب تو آ جاؤ، اب کوئی نہیں دیکھ رہا۔ لیکن کتنا اللہ کا نبی، کتنا عظیم المرتبت تھا کہ ان حالات کے اندر بھی آزمائش کی بھٹی میں گزر کر بھی قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور پھر اس آزمائش سے نکلے تو پھر کیا ہوا کہ وہ خواتین آ گئی مصر کی اور انہوں نے انگلیاں کاٹ لی، اور یہ بلوائی تو زلیخا نے تھی، اور وہ کہتی تھی غلام پہ دل ہار گئی، شہرا ہو گیا نا اس بات کا، تو اس نے بلوایا سب کو اور پھل دیے۔ پھر حضرت یوسف تھوڑا سا نقاب سرکا کے گزرے تو وہ ساری اس فتنے میں جو ہے وہ شکار ہو گئی جس میں زلیخا شکار تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ساری اپنی خواہشات پیش کرنے لگی، پہلے ایک تھی اب کئی ہو گئی، اور یہ ساری عظیم المرتبت خاندانوں کی خواتین تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہو کے اس آزمائش سے نکلنے کے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں، مالک اس آزمائش سے بہتر ہے میں قید میں چلا جاؤں۔ اور پھر 7 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام قید میں رہے، اپنی عصمت بچانے کے لیے، آبرو بچانے کے لیے۔ زندگی آزمائشوں کا نام ہے، مشکلات کا نام ہے۔ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ نبیوں کی آزمائشیں ہوئی ہیں، امام رازی نے لکھا ہے مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے، صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یار ہمیں کیا آزمائش آئی کہ دوڑ کے بابے کے پاس چلے جاتے ہیں، بے عمل بابے کے پاس جا کے اپنا ایمان بھی لٹا دیتے ہیں۔ کتنی آزمائشیں آئی ہیں ان کے پاس، جلتی ہوئی چیخا میں پھینکا نہیں گیا، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کی آزمائش سے نہیں گزارا گیا، اور وادی غیر ذی زرع میں اپنے بیٹے کو چھوڑنے کی تلقین نہیں ہوئی۔ کن کن آزمائشوں سے نہیں گزرے یار، میرے اور آپ کے آقا و مولا کن آزمائشوں سے نہیں گزرے؟ حضور کا خاندان کیا کربلا سے نہیں گزرا؟ بلال حبشی کیا تپتی ہوئی ریتوں پہ نہیں لیٹے؟ حضرت خباب بن ارت کے جسم کے لوتھڑے جو ہے وہ توڑے نہیں گئے؟ کیا حضرت عمار ابن یاسر کی ماں کو مکے کے بازار میں شہید نہیں کیا گیا؟ حضرت یاسر کو شہید نہیں کیا گیا؟ حضرت عمار کو پکڑ کے آگ کے کولوں پر رکھا نہیں گیا؟ لوگوں کے بازو اور ہاتھ کاٹے نہیں گئے؟ کیا کیا مصیبتیں نہیں آئی ہیں راہ خدا میں؟ اور ہمیں کیا ہے، تھوڑا سا کام نیچے ہوا، تھوڑے سے گاہک کام آئے تو ہم پھر دوڑ گئے اور وہ شرکی عقائد میں مبتلا ہو گئے۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ کبھی وہ دولت دیتا ہے، کبھی کم دیتا ہے، کبھی زیادہ دیتا ہے، کبھی خوشی دیتا ہے، کبھی غم دیتا ہے، کبھی مسرت دیتا ہے، کبھی خوشحالیاں دیتا ہے، کبھی بڑھاپا ہے، کبھی جوانی ہے۔ یہ ساری آزمائشیں ہیں، کبھی دولت کی فراوانی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی صحت ہے، کبھی عزت ہے، کبھی رسوائیوں کی راہوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان سارے مقامات سے گزرے، اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے دامن کو کبھی داغدار نہ ہونے دے، اور اللہ پر توکل کبھی کمزور نہ ہونے دے۔ اگر وہ خوشی میں رکھے تو کہا مالک تیری کرم نوازی کہ تو نے مجھے خوشیاں دی، اور اگر دکھ آ جائیں تو پھر کہے مالک جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ مسرتیں ہوں، مسرتیں کوئی ہجوم کے اندر بھی اس کا شکر ادا کرے، اور دکھ غم آ جائیں تو پھر بھی تکلیف محسوس نہ کرے، کوئی بات نہیں ہے۔ دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں، دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ میں تمہیں صرف ایک حدیث سناتا ہوں، تمہیں ٹھنڈ پڑ جائے گی، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ سے مروی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، سنو ذرا ساری تقریر کا خلاصہ سمجھ لو، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا
قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. چل بندے موج کر, تو میرے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہے اور میں تیرے تھوڑے عملوں پہ راضی ہوں. تو بندہ ہو کے راضی ہے, ضرورت مند ہو کے راضی ہے. بچوں کے لیے دوا بھی چاہیے تھی, سر پہ چھت بھی چاہیے تھی, مشکلات سے نکلنے کی راہ بھی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے کہا مالک میں واہ راضی ہوں, جس حال میں رکھے میں راضی ہوں. تو کہا تو بندہ ہو کے راضی ہے, تو کمزور ہو کے, ضعیف خلق الانسان ضعیفا, تو ضعیف ہو کے راضی ہے, اور میں تو رب ہوں, میں تو کوی ہوں. تو میرے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی تھا, میں تیرے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا. اور جو بلائیں تکلیفیں دنیا کے اوپر آتی ہیں, حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, قیامت کے دن اہل بلا کو جو صلہ دیا جائے گا, جو صبر کرتے ہیں بلا پہ, جو واویلا کہتے ہیں صلہ ضائع کر لیتے ہیں, جو بلا پہ صبر کرنے والے ہیں ان کو جو صلہ دیا جائے گا, تو باقی لوگ سوچیں گے کاش ہمارے جسم کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا تاکہ اس پر ہمیں یہ بھی صلہ نصیب ہوتا. تو صاحب یہ زندگی اللہ پر توکل کرو. اگر بے بسی ہو جائے مصلی بچھا کے اس کو عرض کرو, مالک یہ مشکل آ گئی ہے. یار چھوٹے چھوٹے بچوں کو مصلی بچھا کے دو, ہمارے گھر میں یہ مصیبت آ گئی ہے, تو اللہ سے مانگو, توکل کرو, اس پہ بھروسہ کرو, منت مان لو, روزوں کی منت مان لو, اور منتیں مان لو اس کے حضور, نمازوں کی منتیں مان لو, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, حسن سلوک کرو, رشتہ داروں کے ساتھ اچھائیاں کرو تاکہ وہ مصیبت ٹال جائے. لیکن ہمارے پاس ہر مرض کا ایک الگ بابا ہے, اور اس بابے کے پاس جا کے ہم اپنا سب کچھ لوٹا دیتے ہیں. الیاذ باللہ ایسے جو ہے وہ اعمال کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ. یہ میں نے اس تناظر میں باتیں کی ہیں کہ یہ روز سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی بابا منظر عام پہ آتا ہے اور پھر اس کو سامنے کیا جاتا ہے, یہ دیکھو جن لوگوں کا عقیدہ, قطعاً ہمارا عقیدہ نہیں, لیکن یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے لوگوں کو جو ہے وہ زندگی گزارنے کا جو ڈھب ہے اس میں مشکلیں بھی ہیں, دھوپ بھی ہے, چھاؤں بھی ہے, اس حساب سے ہمیں انتظام کرنا چاہیے نا. آپ پہاڑی علاقے میں جائیں نا تو وہاں مکانوں کی چھتیں ایسی نہیں ہوتی, مکانوں کی چھتیں یوں ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں انہیں پتہ ہے برف باری ہونی ہے, برف باری ہے تو چھتیں پہلے ہی ایسے بنا کے رکھی ہیں. یہاں برف باری نہیں ہے تو چھتیں بالکل سیدھی ہیں. تو جب زندگی میں دکھ آنے ہی آنے ہیں, ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ آئے, تو پھر ہمیں ذہن بنا کے رکھنا چاہیے. جب دکھ آئیں گے تو پھر صبر کا حوصلہ ہمیں ہونا چاہیے. یہ زندگی ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا ہے. فارمی چوزا نہیں ہے کہ ہوا بھی چلے تو گر جائے, نہیں, حالات کی تلخیوں کو سہے, مقابلہ کرے. ہم نے یہ سمجھا ہر وقت بندہ یہ چاہتا ہے میرے پاس اتنی دولت آ جائے, یہ ہو, میرے پاس جو ہے وہ اس طرح کا بنگلہ ہو, اس طرح کی گاڑی ہو, یہ آسودہ زندگی ہو, اور اسی چکر میں ہم اپنی ساری زندگی برباد کر دیتے ہیں ان چیزوں کے حصول میں. مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو, نہیں ملو تو مالک جس حال میں تو رکھے اس حال میں میں راضی ہوں. یہ کام اوکھا بڑا ہے, لیکن کوئی راضی ہو کے تو دیکھے پہ رب کی کرم نوازیوں کے کتنے میہ برستے ہیں. تو اپنی زندگیوں کو مالک کی دہلیز پہ رکھیں, مالک کی چوکھٹ پہ رکھیں. دکھ آئے سکھ آئے, ہم دھوپ میں ہوں پھر بھی اللہ کے ہوں, چھاؤں میں ہوں پھر بھی اللہ کے ہوں, برستی بارش ہوں پھر بھی اسی کے ہوں. یہ نہیں ہے کہ کوئی تھوڑی سی تکلیف آئی تو بھاگ کے کسی اور چھپر تلے چلے گئے. نہیں, مالک ہم تیرے ہی ہیں. بھوک دے گا پھر بھی تیرے ہیں, پیاس دے گا پھر بھی تیرے ہیں, کربلائیں آئیں گی پھر بھی تیرے ہیں, مشکلیں آئیں گی پھر بھی تیرے ہیں. پاؤں میں زنجیریں ہوں گی, ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوں گی, گھسیٹا جائے گا, نعرے تیرے نام کے ہی ماریں گے. بلال حبشی کو جب مارا جا رہا ہے وہ آگے سے مسکرا رہے تھے. کسی نے کہا بلال یہ عجیب تماشا ہے, تمہارا آقا تمہیں مارتا, تم آگے سے جو ہے وہ روتے نہیں ہو, ہنستے ہو. تو بلال مسکرا کے فرمانے لگے تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے, تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں, اس کی آواز تو ٹھیک ہے. کہا میرا مالک بلال کو دیکھ رہا ہے, کہیں کچا تو نہیں, اس کی آواز تو ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو, کھال ادڑ بھی جائے گی, حق کی آواز ختم نہیں ہوگی. زخم پہ زخم کھا کے جی, خون جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی, یہ عشق ہے دل لگی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.